stopped. Yes. Okay. الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں تیسرے دن کا حج کا 10 ذی الحج وچ از یوم نحر یا قربانی کا دن. ہم مینا پہنچ چکے ہیں اور اب ہم یہاں سے مینا میں جو چیزیں آپ کو کرنی ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور پہلا شیطان آپ کو ملے گا اسمال ون، وہاں پہ اس کو کنکری نہیں مارنی. آپ نے پھر میڈیم والا ملے گا، میڈیم کو کنکری نہیں مارنی، آپ کو بڑے والے کو کنکری مارنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی ہے، یہ یاد رکھ لیجیے گا. اور 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہے، اور ایک ایک کنکری ایک ایک دفعہ کر کے مارنی ہے، اور ہر کنکری کے اوپر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک ہے، اکٹھے 7 کنکریاں اٹھا کے آپ نے نہیں پھینکنی ہے. اور جہاں تک کہ قربانی کا تعلق ہے، قربانی جو ہے آپ اپنے وہ کوپان کے ذریعے ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے میسیج آ جائے گا کہ بھئی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اور آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں. اور بال آپ قربانی سے پہلے بھی کٹوا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی، بال نہیں کٹائے. آپ نے کہا لا حرج. کوئی اور آیا، اس نے کہا کہ صاحب میں نے بڑے شیطان کو کنکری نہیں ماری لیکن میں نے قربانی کر دی، آپ نے کہا لا حرج. تو یہ 3 جو چیزیں کرنی ہیں، بڑے شیطان کو مارنا، قربانی کرنا اور بال کٹوانا، یہ سیکوینس ہے. لیکن اس کے اندر آگے پیچھے اگر ہو جائے تو کوئی دم نہیں ہے. اور نبی کا یہ لفظ یاد رکھ لیجئے، لا حرج. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ترتیب قائم رہے. ہاں، افضل یہ ہے. جی اچھا، آپ نے بس یہ میں سلائڈس کے اوپر نہیں جا رہا، بلکہ میں آپ کو پورا سمری دے رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے. جب آپ یہ 3 کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نہا دھو کے آپ بال کٹانے کے بعد آپ آرام سے آ جائیں گے. اگر آپ نے پہلی دفعہ بال کٹا لی تو آپ ایک دم آرام سے نہیں، آپ کو وہ دونوں چیزیں اور کرنی ہے. کر کے آپ جو ہے طواف زیارہ جو کہ رکن ہے، اور آپ اس کے لیے حرم شریف جائیں گے. دیکھیں، ہم لوگوں نے اپنے تجربے کے تحت، ظفر بھائی اور دوسرے بھائیوں نے مل کے ہم نے ایک تکنیک ایجاد کی تھی، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. رمی جمرات کے لیے کس طرح کرنا، ذرا وہ چیز کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت لوگ یہاں پہ آپ کے پھنس جاتے ہیں اور دے گیٹ انجرڈ. آپ یہ کیجئے گا کہ صاحب جیسے ہی آپ انٹر ہوں، میں آپ کو نئی یہ اب چیزیں آ گئی دیکھیں، یہ سلائڈ سب سے اہم ہے. آپ یہاں سے انٹر ہوں گے، انٹر ہوتے کے ساتھ یہ لوگ ادھر سیدھے جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ نہ کریں، بلکہ آپ یہاں سے انٹر ہو کے رائٹ ٹرن کریں، اور رائٹ ٹرن کر کے بالکل پیچھے سے سارے لوگوں کے پیچھے سے جائیے، اور اس دیوار کا 75% تک آپ پیچھے تک واپس واک کرتے رہیے. اس کے بعد پھر آپ یہاں اندر آئیے لاسٹ 25% میں، جو ہم نے آپ کو ریڈ میں دکھایا ہے. تو آپ بڑے آرام کے ساتھ یہاں پہ ایک ایک کنکری آپ مار سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشر، کوئی ایگزاشن نہیں ہوگی. تو یہ چیز جو ہے آپ سمجھ لیں، اس سلائڈ کو جو ہے آپ پوری طریقے سے دیکھیں. یہ ہے آپ کے شیطان کو مارنے کا آپ کو چیز. اوکے، آپ کو جو ہے راستے میں اور جبرات کے اندر آپ کو جو مڈل شیطان، چھوٹا شیطان یا بڑا شیطان، ہر جگہ کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کے لیے کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. قربانی کے لیے جو ہے وہ تو آپ نے ٹکٹ کے ذریعے کر لینا ہے. اور قربانی کا جو ہے یہ اسٹینڈرڈ مسئلہ ہے کہ صاحب 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ آپ کے لیے ہے، ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں دوستوں احباب کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے غربا کے لیے. لیکن یہاں پہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ غربا کے لیے چلی جاتی ہیں. بال کٹوانے کے سلسلے میں ظفر بھائی نے آلریڈی رکھ دیا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم پورا سر منڈوا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جس نے سارے بال منڈوائے، اس کے لیے آپ نے 3 دفعہ اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے. تو کیا ہم یہ ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم تیار ہونا چاہتے ہیں؟ حج کا یہ مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کی قربانی کے لیے تیار ہیں. ہم نے احرام باندھا اس لیے تھا، تو کیا ہم بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. خواتین کے لیے تو جو ہے
1 انچ 1.5 انچ کی جو ہے آپ چوٹی کی آخری حصے سے بال کاٹ دیں. لوگ وہاں بیٹھے اس طرح بال کٹوائیں گے. خدا را آپ ان کے اوزار استعمال نہ کریں. آپ اپنے جو ہے آپ کے شیونگ کٹ لے جائیں، چاہے ان کو اپنی کٹ دے کے ان سے بال آپ اتروا لیں، وہ الگ چیز ہے. ان کے کبھی استعمال نہ کریں. یہاں پہ مینا میں دیکھیں کہ 3 چیزیں تھیں. سب سے اہم چیز رمی اور قربانی اور بال منڈانا، یہ 3 چیزیں یہاں پہ مینا کے اندر ہم نے حج کے اندر کی تھی. اب طواف زیارہ کی طرف آ رہے ہیں. طواف زیارہ جو ہے اس کے 3 نام ہیں: طواف افادہ، طواف حج، طواف زیارہ. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز کو 3 نام دیے ہیں لوگوں نے. اوکے، اٹ از اے رکن. یہ دیکھیے کہ صاحب طواف زیارہ والے دن یہ حال ہوتا ہے آپ کے طواف کے دوران، آپ کے اس کے اندر. تو آپ کو جو ہے صبر کرنا ہے اور آرام کے ساتھ طواف کرنا ہے. لوگوں کو دھکا پیل نہیں کرنا ہے. حاجی کو دھکا دینا حرام ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو صفا مروہ ہے وہ بھی ٹوٹلی پیکڈ ہوگا آپ کا اس دن. آپ جب وہاں سے کر لیں اپنا طواف الحج یا طواف الزیارہ یا طواف الافادہ، آپ نے واپس جو ہے مینا آنا ہے، اور مینا جو ہے مینا میں آپ نے رات گزارنی ہے. اور پھر 11 12 ذی الحج کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ نے ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 7 کنکریاں مارنی ہے. پہلے چھوٹے کو آپ نے 7 کنکری مارنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. دوسرے کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. تیسرا جو بڑا شیطان ہے اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے. وہاں دعا نہیں کرنی، وہاں دعا نہیں کرنی. بس یہ ایک آیت جو میں نے شروع میں رکھی تھی اسی چیز کو پلیز پکڑ لیں، باندھ لیں، حفظ کر لیں، اپنی زندگی کا شاعر بنا لیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. یہ ہے اصل میں مشن اسٹیٹمنٹ آپ کو، جو کہ جمرات کے لیے، عرفات کے لیے، پورے حج کے لیے آپ کو جو ہے یہ چیز کرنا ہے کہ آپ نے اپنا تعلق باللہ جو ہے وہ اللہ سے بڑھانا ہے اور اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. 11 ذی الحجہ بھی ہو گیا، 12 ذی الحجہ بھی جو ہے وہ ٹوٹلی یہی چیز ہے. اوکے، اگر آپ 13 کو رکتے ہیں تو آپ کو پھر 13 کو بھی جو ہے وہ جمرات پہ اپنے 3 شیطان کنکری مارنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ عصر کے بعد جو ہے آپ پھر کعبہ جائیں گے، جا کے پھر آپ طواف الوداع کریں گے. اگر آپ فوراً سے جا رہے ہوں اپنے شہر یا اپنے ملک، اگر آپ 1 ہفتہ یا 10 دن کے بعد جا رہے ہوں تو پھر آپ طواف الوداع نہیں کریں گے اتنی جلدی. یہ نو دعا ایٹ دی لاسٹ. طواف الوداع جو ہے یہ آخری عمل ہے اور آخری ایکٹ ہے. اوکے، طواف الوداع عمرے میں نہیں ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہے عمرہ کرتے ہیں اور اس میں طواف الوداع کی بات کرتے ہیں. طواف الوداع از اونلی ان حج. اللہ تعالیٰ آپ کا حج کو حج مبرور کرے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. May Allah accept your Hajj and make it as easy as possible and as a Hajj Mabrur, a Hajj without any sin or mistake. Allah is the most forgiving. Very quickly, حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور شہوت اور فسوق اور فجور سے پرہیز کیا تو وہ اس طرح پلٹا جیسے کہ آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. تو آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے.